اپنی مسجد کا ہی لے لیجئے، اس مسجد میں اے سی چلنے کی وجہ سے تقریباً ہر مہینے کی لائٹ بل جو آتی ہے ایک اسٹاف کی تنخواہ کے برابر 15,000 روپیہ وہ اے سی کا لائٹ بل۔ ابھی چونکہ اے سی کی کچھ ریپیئرنگ ہوئی کل بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ریپیئرنگ کی وجہ یہ تھی کہ خراب ہو چکی تھی بہت ساری ایسیاں، اس میں گیس وغیرہ ختم ہو چکا تھا۔ مسجد کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ بھائی اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے، عید کے بعد جب ٹھنڈی کا موسم آ جائے گا، اس کے بعد جب ختم ہو جائے گا ٹھنڈی کا موسم، گرمی کا موسم واپس شروع ہوگا تو اے سی بنوائی جائے گی۔ لیکن میں نے کہا نہیں، یہ کام پہلے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ 4 مہینہ بند رہے گی تو 4 مہینہ بند ہونے کی وجہ سے جو خرچ ابھی 8-9 ہزار روپے آ رہے ہیں وہ خرچ اور زیادہ بڑھ جائیں گے بند ہونے کی وجہ سے۔ تو لہذا کم از کم جمعے کے دن یا 5 وقتہ نماز میں ایک وقت چلنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تمام وہ مسلمان جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے وہ چہیتے مال سے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کے لیے اپنے جیبوں کو خالی کرے، اللہ اس کا 10 گنا ان کو لوٹائے گا۔ تو اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لائٹ کے بل کا جو مسئلہ ہے جس کو لے کر ہماری مسجد کمیٹی بڑی فکر مند رہتی ہے کہ بھائی یہ لائٹ کا بل کہاں سے بھرا جائے گا، بہت بڑا مجمع اپنے یہاں آتا ہے، اور مجمع کا یہ عالم ہے اگر کاؤنٹنگ کیا جائے تقریباً 500 سے اوپر مجمع ہے اندر باہر ملا کے۔ 500 میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ 500 لوگ تمام کے تمام لوگ اپنے پیسے کو نکالے، ان 500 لوگوں میں سے صرف چند افراد جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اس بات کا ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہے، جو کہا ہے، جو وعدے کیے ہیں، جو اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اعلان ہوا ہے، ایک کا 10 گنا لوٹائیں گے۔ جو بندہ یقین رکھتا ہو وہ بندہ اپنی طرف سے بخوشی یہ ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں ہر مہینہ 1000 روپیہ اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کی لائٹ بل کے لیے میں اپنی کمائی میں سے جتنا بھی آپ کماتے ہو ان کمائی سے ایک حصہ نکال کر صرف 1000 روپیہ، صرف 15 آدمی 500 جو مجمع جمع ہوتا ہے، 500 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، 15 آدمی اگر ہاتھ اٹھا دیں اور کہہ دیں کہ انشاءاللہ میں بخوشی 1000 روپیہ اپنی طرف سے ماہانہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے گھر کے لیے میں دوں گا، تو بتائیں وہ احباب کون کون ہے، وہ خوش نصیب کون کون ہے؟ ماشاءاللہ لیک بھائی 1000 روپیہ، دیکھو بچہ بہت کم کماتا ہے، وہ دونوں بچے جو اٹھائے ہیں، رکشہ جو چلاتے ہیں، 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ، وکیل صاحب بھی اٹھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تمام وہ لوگ، پیچھے بھی دیکھو بہت سارے لوگ، صرف 15 آدمی چاہیے ہم کو، 2 لوگ باہر بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ تمام لوگ اپنی ذمہ داری سے بخوشی اور یہ نیت کر لیں کہ بھائی اس کا بدل مجھے، دیکھو زندگی کے اندر ہم نے بہت پیسے کما لیے، اب تک ہماری 40 سالہ 45 سالہ زندگی گزر چکی ہے، ہم ہر مہینہ اگر اپنی لائٹ بل اپنے گھر کا دیکھیں، ہمارے بشیر بھائی نے اپنے گھر میں 2 اے سی لگایا، ان کی لائٹ بل 10,000 روپے آتی ہے، اور عموماً جو نارمل اگر لوگوں نے اپنے اگر گھروں کے اندر لائٹ اے سی لگایا ہوگا تو اے سی بل تقریباً اگر کتنا بھی کم استعمال کرتے ہوں گے تو بھی 3500 روپے تو آتی ہوگی، اس سے کم تو نہیں آتی ہوگی، اپنے آفسوں میں یا دکانوں میں لگایا ہوں گے تو 35، میری چھوٹی سی شاپ ہے اس میں 5000 روپے آتی ہے، تو مسجد کا اگر کوئی 15,000 روپے لائٹ بل دیکھیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، 15,000 اس لیے زیادہ لگتا ہے چونکہ آمدنی کا ذریعہ بہت کم ہے، کیونکہ مسجد کا خرچ بڑھ چکا ہے، اس لیے میں یہ موضوع چھیڑا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کارگر ہوگا یہ موضوع اور فائدہ بھی ہوگا اور لوگ یقین رکھیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں میں میرے دوستوں کما کے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد اور ہماری نیت سے خرچ کریں گی مسجدوں میں، مدرسوں میں یا غریبوں کے اوپر، تو ہم یہ چیز بھول جائیں، اپنے ذہن سے نکال لیں۔ کیوں نکال لیں؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کے دور پر ہر انسان مفکر، ہر انسان مصلح، ہر انسان اصلاح کرنے والا بنا ہوا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے تو دوسروں کے لیے لگاتا ہے، اسٹیٹس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ دیکھیں، اور فیس بک پر کمنٹ کرے گا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کی اصلاح ہو، اور اسی طریقے سے ویڈیوز بناتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کی اصلاح ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاح کے بجائے فساد ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں معاشرے کے اندر جو ہم چاہ رہے وہ ہو نہیں رہی ہے۔ تو ہر انسان یہ سوچے
سوچیں کہ میں اپنی ذمہ داری کو سنبھالوں، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو ہر انسان یہ سوچ لے کہ بھائی میرے والدین گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، میرے دادا کو گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے، پر دادا کو گزرے ہوئے کئی سال ہو گئے، کئی نسل گزر گئی، کیا میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے والدین کے لیے یہ 100 روپے مسجد میں دیا ہوں کہ بھائی اس کا ثواب میرے ماں باپ کو میرے کمائے ہوئے پیسے سے، جو میری گاڑی کمائی خون پسینے کی، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے، قبر کے اندر ان کو اس کا ثواب، اس کی راحت ملے؟ کبھی ہم نے دیا اپنی زندگی میں؟ جب ہم اپنے والدین کے، ہم زندہ ہیں اور ابھی ہم اس کی خوشخبری سن بھی رہے ہیں، اس کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں سن بھی رہے ہیں، اس کی فضیلت بھی سن رہے ہیں، ہم 10 روپیہ نکالنے کے لیے اپنے مرحومین کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کل ہم میرے دوستو جب زیر زمین ہوں گے، قبر میں رکھے جائیں گے، منو مٹی کے اندر ہم دبا دیے جائیں گے، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے آپ ان بچوں کے لیے جو کما کے موٹی گاڑی کمائی رکھ کے جا رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کے لیے خرچ کریں گے؟ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ اگر یقین ہے تو مت دیجئے، آپ رکھے رہیے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے کریں گے۔ لیکن میرے دوستو کہیں بھی یقین میں تزلزل ہے، اگر کہیں بھی یقین میں تھوڑا سا اگر شک شبہ پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو، تو آج ہی آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں انشاءاللہ اپنے محلے کی مسجد میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرتے ہوئے، اپنی قبر کو روشن کرتے ہوئے، میں ہر مہینہ ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ مجھے اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اور قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے، پورا انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا۔